پاکستان کو گلگت بلتستان سے لے کے انڈس بیسن تک ہمیں تیاری کرنا پڑے گا، اور اس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کے وفاق کے جو پالیسیز ہوتے ہیں، جو پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کیا ہے؟ ایسے ہمارا جو گورننس میں پلاننگ کا اور بجٹری کا پروسیجر ہے وہ پی ایس ڈی پی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی بناتے ہیں وہ تو 17 سال 60-70 ایئر اولڈ کے ہوتے ہیں۔ وہ جب تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا وہ اگلے 5 سال 10 سال کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ سچ میں وہ نہیں سوچ رہے۔ وہ آنے والے بجٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے کاغذ پہ منصوبے بناتے، اس کا اثرات کیا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب نیا نسل کو یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے، اس لیے ہم ہی مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ماضی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایون موسمی تبدیلی کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کو اپنا پورا کا پورا پی ایس ٹی پی کو پھاڑنا چاہیے اور ایک نیا پی ایس ٹی پی تیار کرنا چاہیے جو آنے والا نسل کے لیے، آنے والے مسئلے کے لیے وہ ایسا ایک پلان ہو جس پہ ہم مل کے عمل درآمد بھی کر سکے اور ہمارا مسائل کا حل نکالے۔ اور موسمی تبدیلی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا تمام انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے۔ اگر آپ کوئی اریگیشن کا نظام بنا رہے ہیں تو پھر آپ موجودہ جو پانی کا حالات ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں اور آنے والے جو مسئلے ہیں اس کے بارے سوچیں، اس سے پہلے کہ 6-7 نیا کنالز بنانا کا فیصلہ کرے۔ اس میں یہ ہو کہ ہم نے جو انرجی کا بندوبست کرنا ہے پاکستان میں، کیا ہم یہ پرانا طریقہ اپناتے رہیں گے جہاں مہنگا قیمت میں باہر سے اپنے بجلی منگواتے ہیں اور پھر وہ بجلی پورا حکومت ناکام رہتے ہیں کہ ہم وہ بجلی پھر آپ کو خاص طور پہ یہاں، باقی پتہ نہیں لاہور میں دوسرے شہروں میں پہنچتا ہوگا، کہتے تو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم، مگر اگر وہ یہاں ہمارا جمشورو آتے، حیدرآباد آتے، لڑکانو آتے تو ہم ان کو دکھاتے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مذاق ہے، اتنا بڑا مذاق ہے وہ بھی موسمی تبدیلی کے لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس بجلی ہے تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ نیا بجلی گھر بنائیں، چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو یا آپ کا کول ہو، اور جو ہمارا مہنگا باہر سے منگوایا ہوا بجلی ہے وہ ہم خریدتے رہیں گے، اور وہ زیادہ بجلی ہے، مہنگا ہے، مگر ہر پاکستانی کو ہم بجلی نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس ملک کے فیصلے کیا ہوں گے، اس ملک کا پالیسی کیا بنے گا۔ وہ جب آپ وہ فیصلے کریں گے تو پھر شاید کوئی فرق محسوس ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس وسائل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف دنیا میں سب سے بڑا جو کوئلہ کا سٹور ہے وہ آپ کے پاس ہے، سندھ میں سورج کا بھی کوئی کمی نہیں ہے، آپ ہی کے یہاں جمپیر سے ہمارا یہ ونڈ پاور بھی بنتا ہے۔ ہم تو پورا پاکستان کو سب کم ترین پرائس پہ بجلی بھی دلوا سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں پر امید ہوں
کہ آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور یہ ایشو پاکستان کے مستقبل اور آنے والے نسلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے 26th امینڈمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا آئین میں تو لکھوا دیا کہ environment is a fundamental right، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر دلوا سکے، ہم گرین انفراسٹرکچر دلوا سکے، ہم گرین اور آرگینک انرجی دلوا سکے، تاکہ آپ کو ہمارا معیشت چلے، آپ کو روزگار ملے، اور ہم سب مل کے ایک ایسا مستقبل کا بندوبست کرے جو روشن بھی ہو۔ اب یہ تو ایک لحاظ سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ساتھ ساتھ ایک ہی اور بڑا ٹاپیکل اور امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس پہ بھی آپ کی مدد چاہیے، باقاعدہ مدد چاہیے۔ دیکھیے، ایک زمانے میں تو انفراسٹرکچر ہوتا تھا تو وہ ہمارا انڈس اور سمندر انفراسٹرکچر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سڑک، روڈ، وہ ہمارا انفراسٹرکچر بن گیا، ریلوے، ایئرپورٹ، ہائی وے، موٹر وے، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اب آج کی دنیا میں ایک نیا انفراسٹرکچر موجود ہے، اور جیسے ماضی میں یہ سوچ ہوتا تھا کہ عوام کو یا کنٹرول کرنے کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم نے پہلے سمندر کو کنٹرول کرنا تھا، پھر سڑک کو کنٹرول کرنا تھا، تو کوئی اب آج کی دنیا میں میرا خیال میں میرے اور آپ کے لیے اور آنے والے کل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈ وتھ ہے، وہ ہمارا فائبر آپٹک کیبل ہے، وہ ہمارا وائرلیس انٹرنیٹ سروسز ہے۔ اور ویسے جیسے ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، آپ کو سینسر کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، ویسے ہی آج کل ایسے کئی کو کوشش ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کتنا طاقت ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ اپنا انٹرنیٹ ڈیوائس نہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں آپ کا حق کا مطالبہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنا موسمی تبدیلی کے لحاظ سے، اپنے پانی کے لحاظ سے، اپنے جہاں آپ نے اپنا حق کا مطالبہ کرنا ہے وہ تو ہم سب کا حق ہے، لیکن اس سے پہلے ہم سب نے مل کے اپنا ماڈرن دنیا میں، آج کے دور میں، جیسے ماضی میں ہمارے بڑوں نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا اپنے ریالٹیز کے مطابق، ویسے ہی آج کا نیا نسل کو مل کے اپنے حق کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا پڑے گا، ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنا پڑے گا، ہمارے حق ہمیں مطالبہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسی خطے کے، پوری دنیا کے کسی نے کبھی ایسے مفت میں کسی کو اپنا حق نہیں دلوائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو، کسی ہجوم کو، کسی لوگوں کو حق ملا ہے، انہوں نے وہ حق چھینا ہے، اور سب سے اول کا کردار ہمارا طلبہ کا رہا ہے، ہمارا اسٹوڈنٹس کا رہا۔ ہم کہتے تو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا اور جمہوریت اور ہمارا وفاقی جمہوری اسلامی نظام دلوایا، مگر اس میں بھی صف اول کا کردار کس کا تھا؟ اس ملک کا طلبہ کا تھا، اس ملک کا نوجوانوں کا تھا،
شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، اس ملک میں جمہوریت بحال کیا، تب بھی جو صف اول کا کردار تھا وہ طلباء کا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کے آج تک ہمارا طلباء یونینز بینڈ ہے. ڈرتے ہیں آپ سے. تو آج بھی میں سمجھتا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے، آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کی مدد مانگنے کے لیے، اس لیے میرا اور آپ کا حق پہ ڈاکہ لگ رہا ہے.